بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہم کریٹیوٹی پہ بات کریں گے. واٹ از کریٹیوٹی اینڈ ہاؤ یو کین بی کریٹیو اینڈ ہاؤ کین یو امپروو یور کریٹیو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی. آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن نے جتنی بھی تھیریز، خاص طور پہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا وہ، یا جتنی بھی فارمولاز وہ بنایا کرتا تھا، زیادہ تر وہ کون سا وقت ہوا کرتا تھا جب وہ یہ کریٹیو کام کیا کرتا تھا؟ کین یو گیس؟ دیٹ واز دا ٹائم جس وقت وہ شیو کر رہا ہوتا تھا. شیو کرتے وقت اسے کریٹیو خیالات آیا کرتے تھے، اور وہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ وائی ایٹ دس ٹائم. یہ ایک اسپیکٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو شاعری سے دلچسپی ہو تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا کسی نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا کہ علامہ اقبال کبھی کبھی صبح صبح اٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر اٹھنے کے بعد وہ باہر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد ان پہ شعروں کی آمد ہونا شروع ہو جاتی، شاعری کی آمد ہو جایا کرتی تھی. Because poetry is a purely not only creative capability of a human, but it is also some bit spiritual as well. الہامی کیفیت طاری ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو اسی طرح غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالب کو رات کو کبھی کبھار کوئی غزل نازل ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے ازار بنگ میں گانٹھیں لگا دیا کرتا تھا، گٹھان لگا دیا کرتا تھا، اور صبح وہ اٹھتا تو جو گٹھان کھولا کرتا تھا ساتھ ساتھ اس کے شعر جو تھے اس کو. یہ میں نہیں کہہ رہا، دس از ہسٹری، ہم پڑھتے آئے ہیں شروع سے. تو اگر یہ دو چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ان دونوں میں ایک کامنالٹی ہے کہ آئنسٹائن صبح صبح اٹھ کے شیو کرتے وقت نئے خیالات آیا کرتے تھے اس کو، اور ایک حضرت کو رات گئے اور علامہ اقبال کو صبح صبح. تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پھر دماغ کو سمجھنا پڑے گا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیکلی دے آر 4 کائنڈ آف ویوز ان دا مائنڈ. جس طرح آپ کا ہارٹ کسی کا خراب ہو تو ای سی جی کرتے ہیں نا، اسی طرح دماغ کا جب انالیسس کرنا ہو تو ای جی کرتے ہیں. اور جب ایک آدمی کی ای جی کرے تو 4 مختلف قسم کی ویوز آتی ہیں برین میں. ایک ویو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ویو. بیٹا ویو سٹریس کی ویو ہے. جب آپ کے ذہن پہ بوجھ ہوگا، پریشانی ہوگی، اس وقت جو ویو آپ کے برین میں آئے گی اس کو بیٹا ویو کہتے ہیں. جب آپ ریلیکس کرتے ہیں، آپ آنکھ بند کر لیں یا آپ تھوڑے سے خیالات میں چلے جائیں، خیالات میں ڈوب جائیں، کوئی گانا سننا شروع کر دیں، زیادہ کھا لیں اور اس کے بعد آپ کو غنودگی، یہ جو ریلیکسیشن کی ویو ہوتی ہے یہ الفا ردم ہوتی ہے. دا فرسٹ واز دا بیٹا ردم، دس از کالڈ دا الفا ردم. پھر ایک ردم ہے جس کو ڈیلٹا ردم کہتے ہیں، اینڈ ڈیلٹا ردم از وین یو آر اسلیپ. وین یو آر سلیپنگ the brain goes into delta rhythm. اور ایک ردم ہوتی ہے جس کو تھیٹا ردم کہتے ہیں یا تھیٹا ویو. اینڈ تھیٹا ویو ان فیکٹ از دا ویو آف کریٹیوٹی. تھیٹا ویو از دا ویو آف کریٹیوٹی, اینڈ the theta waves come to our mind prior to sleep, یعنی سونے سے کچھ دیر پہلے یا اٹھنے کے کچھ دیر بعد تک یہ ویو ہمارے دماغ میں رہتی ہے, اور یہ ویو ہے کریٹیوٹی کی ویو. اور اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کریٹیو کام جو ہوتے ہیں وہ انہی اوقات میں ہوتے ہیں. اگر آئنسٹائن کی میں نے مثال دی تھی تو وہ بھی صبح اٹھ کے, بعد میں تو اس نے داڑھی رکھ لی تھی, but there was a time when نہیں اس نے رکھی تھی, تو when he used to shave, that was the time کہ اس کے برین میں وہ ردم چل رہی ہوتی تھی, and that was the most suitable rhythm for creativity. اسی طرح آپ دیکھیں جو شاعر ہوتے ہیں, جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو
تخلیق کرتے ہیں، پینٹنگز کرتے ہیں، وہ رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں، اور بہترین کام ان کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس غنودگی کے عالم میں، اس غنودگی کا جو عالم ہوتا ہے اس میں وہ تھیٹا ویو جب آتی ہے برین میں، تو دین یو گو انٹو اے ڈفرنٹ اسٹانس. You are out of relaxation, you are out of stress, and of course you are not sleeping, and yet you are awake. And when you are awake, that rhythm prevails. تو اس کا مطلب یہ ہوا سادے لفظوں میں کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ ہمارے برین میں نیچرلی آتی ہے، اور ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو اویل کر لیں تو ہم زیادہ کریٹیو ہو سکتے ہیں. کچھ ہم میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اویل نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں میں اس کی پرسنٹیج ہی زیادہ ہوتی ہے، دے آر مور کریٹیو پیپل. تو اس لیے ایک تو یہ چیز جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اب میں آپ کو دوسری اہم بات بتانے لگا ہوں کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ، کہ کریٹیوٹی کا تعلق مینٹل ڈس آرڈر سے بھی ہے. When I'm using the word mental disorder, I do not actually mean madness. I don't say کہ کوئی آدمی، لیکن اس کا تعلق جو نارمل کنفیگریشن آف نیورونل کنیکشنز ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں. بلکہ کسی نے تو کہا تھا جینیس اور میڈنس کے اندر ایک ہیئر لائن ڈفرنس ہوتا ہے. تو اگر آپ کریٹیو لوگوں کو دیکھیں تو یوزلی وہ ان کے اندر ملنکلی، جس کو سیڈنس کہتے ہیں، کسی حد تک تھوڑی سی ڈپریشن بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. اب ڈپریشن کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک تو ڈپریشن کی بڑی عام فہم وجہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا، کوئی چوٹ لگی، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یو گو انٹو ڈپریشن. اور ایک بائیو کیمیکلی یو گو انٹو ڈپریشن. آپ کا سیروٹونن لیول برین کا جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یو گو انٹو. بٹ وٹ ایور دا کوز کوڈ بی، میلنکلی کا مطلب کیا ہوا؟ سیڈنس، سیڈ موڈ، اور اے کنڈیشن ان وچ دا برین سلائٹلی گوز آف دا ٹریک، دیٹ آلسو لیڈس ٹو کریٹیوٹی. اور اس میں بھی آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں. اگین کسی شاعر کی تو بہت سی مثالیں بن جائیں گی. میں آپ کو نیوٹن کی مثال دیتا ہوں. نیوٹن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، اور سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا وہ ڈیلیکیٹ کام کیا کرتا تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی یوز ٹو گیٹ اسپیلز آف ڈپریشن، اور پھر وہ باقاعدہ ڈپریشن میں چلا جایا کرتا تھا، اور پھر ڈپریشن سے نکل کے آیا کرتا تھا وہ. بلکہ کہتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں جب وہ پہنچا تھا تو ہی ایکچولی ہیڈ گون انٹو ویری سیویئر ڈپریشن، اینڈ دین ہی پروبیبلی with lot of difficulties came out of it, otherwise he probably would have never come out of it. اور اس طرح بہت سارے اور جو ہیں شاعر گزرے ہیں جن کے اندر کیٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کو ڈپریشن تھی. اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر اسپرچل پیپل ان ڈفرینٹ ادر ریلیجنس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی تعلق ہے، واسطہ ہے، ڈائریکٹلی نہ بھی ہو تو انڈائریکٹلی واسطہ ہے. سو یہ ایک دوسری چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن جو ہے وہ اس کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیل، اٹ ہیز ٹو پارٹس، رائٹ برین اینڈ دا لیفٹ برین. لیفٹ برین از اے برین آف arithmetic, it's a brain of logic, it's a brain of calculation, it's a brain of judgment, it's a brain that tells about science. And the right brain is the brain of music. The right part of the brain is the brain of poetry, is the brain of abstract, and is a brain of creativity also. تو creativity right brain میں exist کرتی ہے. اب میں ایک بڑا کلاسیکل اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، اور اس پہ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ود مائی میگر آبزرویشنز.
کہ کوئی شخص اس وقت تک کریٹ کر ہی نہیں سکتا بھلے وہ کتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو جائے, وہ کتنا بڑا اسٹیٹسمین کیوں نہ ہو جائے, جب تک, کیونکہ یہ سوچنے کا کام, سائنس کا کام لیفٹ برین کا ہے نا, تو کوئی کتنا بڑا سائنسدان ہو جائے, یعنی کتنا لیفٹ برین استعمال کرنا شروع ہو جائے, وہ کریٹ اس وقت نہیں کر سکتا جب تک وہ رائٹ برین کی مدد نہیں لے گا, کیونکہ کریٹیوٹی ایگزسٹس ان دا رائٹ برین. تو اس کا مطلب سادے لفظوں میں یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی سائنسدان بڑے سے بڑا بھی اس وقت تک کریٹیو نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر حس لطافت نہ ہو, جب تک اس کے اندر کچھ ناٹ نیسسریلی کہ شاعری کی طرف ہی رجحان ہو, اس کا فنون لطیفہ کی طرف جب تک اس کا دھیان نہ ہو. اینڈ لیڈیز جینٹلمین, دس از اے ریزن کہ ہم بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو, جس میں بعد میں سائنٹسٹ, بھائی اس کو تم یہ شاعروں کی سوانح عمریہ کیوں یاد کراتے ہو, ان کی ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ کے رٹے لگا لگا کے ہم لوگ اردو کے اور انگلش کے پیپر, آئی ایم شیور آشل بھی کرتے ہو گے آپ لوگ. سو آئی واز آلویز ورڈ کہ یہ کیوں. اب پتہ چلتا ہے کہ دیٹ از سو امپورٹنٹ, اٹ از سو کول ٹو ڈو دیز تھنگس. اف یو وانٹ کہ آج کا اسٹوڈنٹ کل کریٹو ہو, تو اس کو شاعری, اس کو فنون لطیفہ, اس کو میوزک, اس کو سیر کرنا, یہ ساری چیزیں اس کو آنی چاہیے. تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے اس کا تعلق ہماری برین کی ردم سے ہے, اور برین کی ردم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم فار دا تھیٹا ویوز ٹو اپیئر ان دا برین, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ میلنکلی میں ہوتے ہیں, جو تھوڑے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کریٹو ہونے کے لیے جان بوجھ کے سودائی بن جائیں, لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سودائی ضرور ہوتے ہیں. ان کو اپنے کپڑوں کا فکر نہیں ہوتی, بالوں کی فکر نہیں ہوتی. آپ صادقین کو دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے شعراء کو دیکھ لیں, جان ایلیا کو دیکھ لیں, آپ بال کہاں جا رہے ہیں اور گفتگو کہاں. نہ ان کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے, نہ ان کو, آپ جالب کو دیکھ لیں, آپ غالب کو دیکھ لیں. تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ اپنی دنیا کے, اپنے من کے بادشاہ لوگ تھے, من موجی لوگ تھے, اور رائٹ برین میں رہنے والے لوگ تھے. تو اس لیے یہ تو طے ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی تو بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. اگر کریٹیوٹی نہیں ہوگی تو بہت سی ترقیاں ہم کر ہی نہیں سکیں گے. دیکھیے, آپ ایک جو کلیریکل زندگی ہے وہ بغیر کریٹیوٹی کے گزار سکتے ہیں. ایک مونوٹنس زندگی, اور مونوٹنس زندگی کیا ہے کہ آپ صبح اٹھے, شیو کی, ناشتہ کیا, دفتر چلے گئے, کام کیا, واپس آئے, تھوڑا سا بچوں کے ساتھ وقت گزارا, اور اس کے بعد سو گئے, اور اسی طرح 60-70 سال گزار کے مر گئے. دس از اے مونوٹنس لائف. بٹ اف یو وانٹ ٹو بی کریٹو ان یور لائف, تو پھر چند ایک ٹپس میں دے کے کنکلوڈ کروں گا کہ آپ کریٹیوٹی کو کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. نمبر 1, آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے کبھی آبزرو کیا ہو یا نہ کیا ہو, جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں اور آپ لوگ بینگ اسٹوڈنٹس, کبھی آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو کبھی اپنے دفتر سے, جب گھر سے دفتر آنا پڑتا ہے یا گھر سے کالج جانا پڑتا ہے, اور آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور بات نہ کر رہے ہوں, کسی سے اکیلے ہوں, تو جو ہی گاڑی آپ کی گھر سے نکلتی ہے اور وہ ایک لمبی سڑک پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ پلان بننا شروع ہو جاتے ہیں. ان فیکٹ دیٹ از اے ٹائم وین تھیٹا ردم کمز انٹو یور برین. ہم کئی دفعہ, میری زندگی میں کم از کم, دفتر آتے آتے جو چیزیں میں اپنے ذہن میں پلان تیار کرتا ہوں یا ان ادر ورڈز کریٹ کرتا ہوں, وہ پورا دن نہیں آتے. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ان مائی لائف. اگر آپ کا دفتر ہی اتنا قریب ہے کہ آپ کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو دین یو کین کریٹ دس موقع. یو کین گو آن ٹو اے لانگ ڈرائیو. آپ لمبی ڈرائیو پہ نکل جائیں. آپ نے کبھی اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے ڈائیوو میں موٹر وے پہ کھڑکی کے ساتھ
والی سیٹ پہ بیٹھ کے باہر دیکھا ہوگا, اور باہر دیکھتے وقت آپ کو جو دور دور کی پہاڑیاں یا بادل ہیں وہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے نظر آتے ہوں گے, اور قریب لگے ہوئے درخت اور کھمبے تیز تیز گزرتے ہوں گے, اور جب کچھ دیر آپ ان کو دیکھتے ہوگے تو یو گو انٹو اے ٹرانس, ایک کیفیت میں آپ چلے جاتے ہو. آپ کو وہ لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے, وہ باتیں یاد, بچپن یاد آ جاتا ہے آپ کو, بعض اوقات بھولے ہوئے لوگ یاد آ جاتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے میں اچھا اتنے دنوں سے میں ملا نہیں, انہیں میں ملوں گا, کچھ پلان ہوتے ہیں آپ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے. یہ سارا کریٹیوٹی کا فیز ہوتا ہے. یو ایکچولی انٹر یور رائٹ برین. سو رائٹ برین میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں سو یو گیٹ دس. تو اس لیے دوسرا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو جو لوگ واک کرنے کے شوقین ہیں, واک اگر آپ کریں اور ہمیشہ اکیلے میں کریں, اگر آپ کریٹیوٹی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. سو وین یو واک آل بائی یور سیلف ان دا مارننگ, اگر آپ صبح واک کریں یا لیٹ نائٹ واک کریں تو ان دونوں میں آلریڈی تھیٹا ویو آئی ہوتی ہے آپ کے برین میں. آن ٹاپ آف دیٹ when you'll walk alone, you'll go into the trance, you'll enter the right brain, اور اس طرح آپ کو کریٹیوٹی کا موقع مل جائے گا. آپ کا برین, اور جب آپ اس کو ہنر کو عادت ڈالیں گے کریٹیو ہونے کا تو پھر کریٹیوٹی سامنے آ جاتی ہے. اور تیسری اور فائنل چیز جو میں نے کی تھی جس کا تعلق میلنکلی سے ہے, یہ سیٹ زندگی کے جو بہت اور خوشی کے لمحے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ اداسی کے لمحے بھی ضرور آتے ہیں. کچھ اداس لوگوں سے مل کے, میں اب ڈاکٹر ہوں تو میں کئی دفعہ مریضوں کی جب پریشانی یا ان کی اداسی دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی وہ مجھ پہ بھی طاری ہو جاتی ہے, اور جب وہ طاری ہوتی ہے سو دیٹ بیکمز اے بلیسنگ ایٹ ٹائمس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں, کریٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ حساس ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا, یہ اکثر آپ نے, یہ اسی بات کا ثبوت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے زندگی میں جب آپ تھوڑا احساس بڑھا لیں گے لوگوں سے تعلق کا, لوگوں کے دکھ درد سننے کا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کبھی دکھ نہ لے کے آئے, بٹ ایٹ ٹائمز یو نو جب زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, تو جو چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں وہ دکھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کبھی بھی دکھوں سے جان چھڑا نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو ٹیک دیم ایز سچ. سو آئی تھنک دس از دا تھرڈ وے. اینڈ ریممبر ون تھنگ کہ اپنی زندگیوں میں کچھ وقت ایسی چیزوں کو ضرور دیں, ایسے مشاغل کو ضرور دیں جن کے اندر فنون لطیفہ بھی آتے ہیں, چاہے آپ کتنے اچھے سائنٹیفک مائنڈ کے اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہوں. اور اسی طرح آپ خود کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیں تو سب سے اچھا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا. اف دیر از اینی کوشچن یو ویلکم. سر میرا فرسٹ کوشچن تو یہ ہے کہ لیول تھیٹا ویوز کے کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں, کچھ لوگ اتنے نہیں ہوتے, تو وہ لیول یا ڈگریز ہوتی ہیں ویوز کی جنریٹ ہونے کی. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ کریٹیوٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ ایک ہی اگر پروجیکٹ یا ایک ہی آئیڈیا کسی کو دیا جائے کچھ بنانے کے لیے تو دو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو شو کریں گے, تو یہ ڈفرینسز کریٹیوٹی ڈفرینسز کس طرح ہوتے ہیں؟ آلرائٹ, آپ نے مجھ سے دو سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو تھیٹا ویو یا تھیٹا ردم ہوتی ہے برین میں, یہ اس کی شدت کتنی ہو سکتی ہے, یا کیا سب لوگوں میں ایک جتنی ہوتی ہے, یہ زیادہ ہوتی ہے؟ سو دا آنسر از اٹ ڈفرز فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگوں میں یہ انہیرنٹلی پیدائشی طور پہ زیادہ ہوتی ہے, اور جن لوگوں میں پیدائشی طور پہ زیادہ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو دو مخصوص وقت ہیں جن کے اندر یہ آتی ہے, لیکن اس کے علاوہ دن میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جب بھی آپ اس سٹانس میں چلے جائیں, دماغ کے اس فیز میں چلے جائیں جب آپ کچھ جاگے ہوں اور تھوڑے تھوڑے سے سوئے ہوئے ہوں, یا جب آپ خیالات میں گم ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, جب آپ لیفٹ برین کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے, رائٹ برین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ
ایموشنل ہوتے ہیں اور سیلف کے قریب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور دیٹ از اے مور کریٹو ٹائپ. آپ کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک ہی پروجیکٹ دو لوگوں کو دیا جائے اور ایک کریٹو ہو اور دوسرا نان کریٹو ہو تو دونوں کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو کریٹو ہوگا اس کے کام کے اندر ایک سلیقہ ہوگا, اس کے اندر ایک نئی جہت ہوگی, اس کے اندر زیادہ خوبصورتی بھی, ایستھیٹکس بھی اور فنکشنبلٹی بھی نظر آئے گی. آپ دیکھیں گاڑی چلانا جو ہے اور گاڑی بنانا, جب یہ سب سے پہلی گاڑی بنی ہوگی, کہتے ہیں کارلز بینز واز دا نیم آف دا پرسن ہو میڈ دا کار, اور جب پہلی گاڑی اس نے بنائی تو وہ جس آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی اس بیٹی کا نام مرسڈیز تھا, تو اس لیے مرسڈیز بینز کے نام سے یہ کار وجود میں آ گئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کار کا بنانا دس واز اے لیفٹ برین ایکٹیویٹی, لیکن اس کا نام مرسڈیز بینز رکھنا دس واز اے رائٹ برین ایکٹیویٹی. اور وہ جو کریٹیوٹی ہوئی لیفٹ برین کی بھی اور رائٹ برین کی, وہ آج تک مرسڈیز ہے. یو کانٹ کمپیئر اٹ, دیر آر سو مینی ادر کارز بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ مرسڈیز یو سے مرسڈیز از مرسڈیز. تو یس بہت سے جو کمفرٹس لیول ہوتی ہیں, نئی ایجادات ہوتی ہیں, وہ ساری یہیں سے شروع ہوتی ہیں, تو فرق پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. جیسے کریٹیوٹی اور پرسیپشن کا بھی آپس میں ریلیشن ہے, کیونکہ اگر ایک ہی آئیڈیا پہ دو پروجیکٹ بنتے ہیں تو اس میں پرسیپشن کا ڈفرینس بھی تو آئے گا. آپ کا سوال ہے کہ کریٹیوٹی اور پرسیپشن کا آپس میں کوئی لنک ہے یا نہیں. آف کورس بہت گہرا لنک ہے. دیکھیے پرسیپشن جو ہے وہ کریٹیوٹی کا بیس بنتا ہے. پرسیو جب آپ کوئی چیز کرتے ہو یا کوئی تھاٹ کو یا کسی آئیڈیا کو یا کسی کانسیپٹ کو پرسیو کرتے ہیں آپ, تو وہاں سے پھر کریٹیوٹی پھوٹتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کا پرسیپشن کلیئر ہوگا, پرسیپشن آپ کا واضح ہوگا, اور تو اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کے کریٹو ذہن کو ملے گا, اینڈ یو ول کم اپ ود بیٹر پروجیکٹس. یو آر کم. آپ دیکھیں زندگی میں جب سے یہ زندگی قائم دائم ہے, اس میں ایک چیز کا آپ ضرور اندازہ لگا کے دیکھیے گا کہ وہ لوگ اور وہ قومیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ انڈیویجولز اور وہ قومیں جو اپنی زندگی میں کوئی فیسٹیوٹی زیادہ رکھتی ہیں, آسائشیں اور آرام زیادہ رکھتی ہیں, انہوں نے ہمیشہ زیادہ ترقی کی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو بہت ریجڈ مائنڈ کے لوگ تھے. ریجڈ مائنڈس ڈو ناٹ ہیو کریٹیوٹی. آپ تاریخ جو تاریخیں آج زندہ ہیں پرانے زمانے کی, ان کے اندر اگر ایجپٹ زندہ ہے تو کلیوپیٹرا کے نام سے زندہ ہے اور احرام مصر کے نام سے. اگر گریکس زندہ ہیں آج, یہ ساری برین ایکٹیویٹی رائٹ برین ایکٹیویٹی, گریک زندہ ہیں تو اپنی بلڈنگز اور گلیڈیٹر کی وجہ سے اور سقراط اور ایرسٹاٹل کی وجہ سے. اگر رومن زندہ ہیں تو رومنز اپنے کاسٹیومز کی وجہ سے, اپنی فوج کی وجہ سے, اپنے جو مقابلے ہوا کرتے تھے ان کی وجہ سے. پھر آپ آ جائیں تو روم کو ہماری امپائر نے, اسلامک امپائر نے تباہ کیا, اور اسلام کا بھی آپ ارلی پیریڈ نکال کے دیکھیں جب فتوحات ہو رہی تھی تو ایک عجیب جذبہ تھا. آپ دیکھیں امیر معاویہ کے لشکروں کو دیکھیں کہ پانی میں کس طرح وہ کشتیوں کو چلایا کرتے تھے اور جہازوں کو بنایا کرتے تھے, ایک فیسٹیوٹی ہوا کرتی تھی. یہ سارا رائٹ برین ایکٹیویٹیز تھی. اور پھر آپ مغلیہ دور میں آ جائیں, جب تک رائٹ برین ایکٹیویٹیز رہیں مغلیہ سلطنت ترقی کرتی رہی. اورنگزیب کے زمانے میں اس نے جب سختیاں کرنی شروع کر دی بہت زیادہ, ہو سکتا ہے مجھ سے آپ یا بہت سے لوگ اتفاق نہ بھی کرتے ہو, اور اگر نہ بھی کرتے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہے. ان سختیوں کے بعد مغلیہ دور کا جو امپائر تھی وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی. تو اس لیے قومی سطح پہ بھی, اجتماعی سطح پہ بھی اور شخصی سطح پہ بھی رائٹ برین ایکٹیویٹی اور فیسٹیوٹی اینڈ کریٹیوٹی
از دا کی ٹو سکسیس. یہ وہ دروازہ ہے جو اسی سے کھلتا ہے جو آگے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, یہ ترقی کرواتا ہے. تھینک یو ویری مچ.